شادی کا ایک بلکہ نکاح کا ایک اہم حصہ مہر بھی ہے۔ اب اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں تو وہ کوئی 1 لاکھ دیتا ہے، کوئی 2 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 50,000، ہر شخص جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق مہر کی ادائیگی کرتا ہے۔ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو 500,000 ہی میں نپٹا دیتے ہیں۔ تو آج ہم سب مفتی صاحب قبلہ سے یہ جانیں گے کہ مہر کی اقل مقدار اور اکثر مقدار کیا ہے، یعنی مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، مہر جو نکاح میں ہوتا ہے عورت کے لیے، اور مہر کی ادائیگی لڑکے پر واجب ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، شادی کا ایک بلکہ نکاح کا ایک اہم حصہ مہر بھی ہے۔ اب اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں تو وہ کوئی 1 لاکھ دیتا ہے، کوئی 2 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 50,000، ہر شخص جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق مہر کی ادائیگی کرتا ہے۔ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو 500,000 ہی میں نپٹا دیتے ہیں۔ تو آج ہم سب مفتی صاحب قبلہ سے یہ جانیں گے کہ مہر کی اقل مقدار اور اکثر مقدار کیا ہے، یعنی مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تو اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں کہ مہر کی اکثر مقدار کیا ہے اور کم سے کم مقدار کیا ہے، کتنا مہر ہونا چاہیے شرعاً۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، مہر جو نکاح میں ہوتا ہے عورت کے لیے، اور مہر کی ادائیگی لڑکے پر واجب ہوتی ہے، تو اس مہر کی اکثر مقدار تو شریعت میں کچھ متعین نہیں ہے۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے، یہ شریعت میں کوئی اس کی مقدار متعین نہیں ہے۔ اچھا، البتہ کم سے کم مہر کی مقدار مذہب حنفی میں متعین ہے کہ کم سے کم مقدار 10 درہم ہونا چاہیے، اور 10 درہم کا وزن آج کے پیمانے گرام کے حساب سے بر قول احوط محتاط قول کے مطابق 33 گرام 664 ملی گرام ہوتا ہے، جس میں اور آپ رفع سے کام لیجئے جو 34 گرام آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی، یعنی 34 گرام چاندی ہوتی ہے۔ اب 34 گرام چاندی کی قیمت حسب موقع، علاقے کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ تو آپ جہاں پر ہوں گے، جس وقت ہوں گے، اس وقت جہاں 34 گرام چاندی کی جو ریٹ ہوگا، بازار ریٹ کا جو ہوگا، اتنی رقم کم سے کم مہر قرار پائے گی۔ مثلا آج ہمارے ہاں لکھنؤ کے مارکیٹ آج کی تاریخ میں 27 نومبر 2024 میں 89,500 روپیہ کلو چاندی کا ریٹ ہے۔ لہٰذا 1 گرام چاندی کی قیمت ہوا 89 روپیہ 50 پیسہ۔ اب اس کو آپ 34 میں ضرب دیجئے تو ہو جاتا ہے 3,043 روپیہ۔ لہٰذا آج کی تاریخ میں اس علاقے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، پھپھون شریف اور آس پاس کے ایریے میں، جہاں سے لکھنؤ بازار چلتا ہے، لوگوں کے حساب سے، مارکیٹ کے حساب سے حساب کیا جاتا ہے، تو وہاں پر کم سے کم مہر کی مقدار 3,043 روپیہ ہے۔ اگر کم سے کم اتنے مہر پر یا اتنی قیمت کے زیور پر یا ساز و سامان پر مہر مقرر کر کے نکاح کر دیا جاتا ہے تو بلا شبہ نکاح ہو جائے گا، اور مہر میں یہی واجب ہو جائے گا جو رکھا جائے گا۔ اچھا، اگر کسی نے اس مقدار سے بھی کم کیا ہاں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ یہ نکاح ہو جائے گا اور اقل مہر واجب ہو جائے گی۔ اچھا، یعنی جو کمی اس نے کی ہے اس کمی کی بھرپائی کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا، متن الوقائع میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کم واجب مقرر کیا تو پھر 10 درہم واجب ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی اقل مقدار اس کے ذمے میں وہ ادائیگی ادا کرنا ہی ہے، وہ واجب ہو جائے گا، وہ واجب شرعی ہے۔
اگر مہر کا بالکل ذکر نہ کریں یا بلکہ مہر کی نفی کر دیں کہ کوئی مہر نہیں، تو بے مہر مثل کا وجوب ہو جاتا ہے، مہر مثل واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اس عورت جیسی عورتیں، اس کی عمر کی، اس کی جیسے حسن و جمال والی، تقوی پرہیزگاری والی، اس کے باپ کے خاندان کی لڑکیوں کا جو مہر ہوتا ہے وہ اس عورت کے مہر میں واجب ہو جائے گا، اگر مہر کا تذکرہ نہ کیا ہو تو یا مہر کی نفی کر دی گئی ہو تو، یا مہر میں کوئی ایسی چیز ذکر کر دیا جو مہر نہیں بن سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی مہر مثل واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو آپ نے اکثر مہر کی مقدار جان لی، کوئی نہیں ہے، اقل مہر کی مقدار آپ نے جان لیا کہ آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں 3043 روپیہ ہے کم سے کم، اس پر مہر کریں گے تو ہو جائے گا۔ اب سوال یہ کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرنا چاہیے یا کم سے کم مقرر کرنا چاہیے؟ تو حدیث پاک سے ہمیں اس بات کی رہنمائی ملتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ابھی ابو داؤد کی حدیث پاک میں ہے کہ آسان نکاح کرو، کم مہر مقرر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ازواج مطہرات کے مہر 500 درہم سے زیادہ نہیں تھے، کسی بھی 500 درہم سے زیادہ کسی بھی زوج محترمہ کا مہر نہیں تھا، سوائے حضرت ام حبیبہ کے، چونکہ ان کا مہر بادشاہ اسلام حضرت امام نجاشی نے مقرر کیا تھا اپنی طرف سے، اس لیے ان کا مہر صرف ایک روایت کے مطابق 4000 درہم تھا اور ایک روایت کے مطابق 5000 درہم تھا، باقی ساری ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم تھا۔ تو یہ اس وقت کا آسان مہر تھا، آسان مہر تھا، لیکن آج کے زمانے میں اس کی بھی بہت بڑی قیمت ہو جاتی ہے۔ تو اپنی طرف سے آسان مہر رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ جس سے لڑکا آسانی سے ادا کر سکے اور عورت کو وہ مل سکے۔ اتنی بڑی مہر مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لڑکا تاحیات ادا نہ کر سکے۔ 5 لاکھ مہر، 6 لاکھ مہر، 10 لاکھ مہر، ناچار اس کو معاف کرانا پڑتا ہے۔ تو اتنی سخت اور بڑی مہر نہیں مقرر کرنا چاہیے جس کی ادائیگی میں لڑکے کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ اچھا حضرت، جس طرح سے جو ہے لڑکے والوں کی طرف سے جہیز وغیرہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے نا، اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے مہر کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے اپنی لڑکی کو جہیز میں گاڑی دے رہے ہیں، 4 ویلر دے رہے ہیں یا اتنا روپیہ کیش دے رہے ہیں، تو پھر مہر بھی کیا ہو، بھاری سے بھاری ہو۔ تو ایسا ڈیمانڈ کرنا یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جتنا بڑا جہیز دیتے ہیں اتنی ہی اسی کے حساب سے عظیم مہر رکھتے ہیں، بڑی رقم رکھتے ہیں۔ یہ جائز و درست ہے۔ شامی نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ ہمارے بلاد شام میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ لڑکے والے خود ہی زیادہ مہر بندھواتے ہیں تاکہ لڑکی والے اسی مہر کو دیکھ کر کے ہم کو زیادہ تعاون کریں اور ہم کو زیادہ ہماری نوازش کریں اور زیادہ جہیز دیں۔ تو اس نیت سے زیادہ مہر بنواتے ہیں۔ تو جب لڑکے والے زیادہ مہر بنوا سکتے ہیں کہ ہم کو زیادہ ملے گا اسی نیت سے، تو اگر لڑکی والے اس نیت سے کہ ہم زیادہ دے رہے ہیں تو ہم زیادہ مہر باندھیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر ایک نیت صالح کار فرما ہو تو زیادہ مہر باندھنے میں مصلحت شرعی ہے، یہ باعث ثواب ہوگا۔ اور آج کے معاشرے میں جو ایک برائی پھیل رہی ہے اس کے سد باب میں نہایت اچھا قدم ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت بڑھ رہی ہے، بات پر طلاق، بات پر طلاق، لڑکی کو بیجا ستائیں گے اور ذرا سا اس نے مزاحمت کیا تو فوراً طلاق، اس طرح بہت ساری بچیاں مطلقہ ہو جاتی ہیں۔ تو علماء نے ہمارے فرمایا کہ اب حالات و زمانے کو دیکھتے ہوئے اب مصلحت شرعی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقم میں مہر باندھی جائے تاکہ طلاق کے شرحیں کم ہوں، طلاق کا فیصد کم ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب طلاق دیں گے تو پورا مہر ادا کرنا پڑے گا، بڑی رقم مہر میں ادا کرنا پڑے گی۔ تو اس ڈر سے کہ طلاق کے بعد تو ہمیں بہت بڑی رقم ادا کرنا پڑے گی، کہاں سے انتظام کریں گے، تو لوگ طلاق دینے سے ڈریں گے اور طلاق نہیں دیں گے۔ لہٰذا معاشرے کو طلاق سے بچانے کے لیے اور طلاق کا دروازہ بند کرنے کے لیے اب عین مصلحت شرعی ہے
کہ مہر کی مقدار زیادہ سے زیادہ رکھی لا جائے، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ لڑکے کو ادا کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ جی جی اللہ تبارک جی جی تعالی ہم اور آپ کو صحیح سمت چلنے اور صحیح راستہ اور معتدل راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل حضرت جو ہے لوگ ڈی جے بینڈ باجا وغیرہ پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ ناجائز پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، جی لیکن مہر جب باندھنے کی بات آتی ہے تو لوگ بہت مخالصت سے کام لیتے ہیں، جی جی تو ان کو ذرا کچھ نصیحت فرمانے آپ۔ میں اپنے ناظرین کو سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو حق اللہ ہے یا حق العبد ہے، اس کے ادا کرنے میں اور اس کو ادا کرنے میں اپنی تمام تر کوشش کو صرف کریں، اور جو کام خلاف شرع ہے، ممنوع و ناجائز ہے، ان سے یکسر دور ہو جائیں، ان کو ترک کر دیں۔ اس میں آپ کی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے اور اللہ و رسول کی خوشنودی ہے، اور جس راستے پر چلنے سے اللہ و رسول خوش ہوں اسی راستے پر ہم اور آپ کو چلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت نوازش حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔